اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ سورہ مبارکہ آل عمران میں اسلام اور دین مبین الہیہ کے پیروکاروں کو، اتباع گزاروں کو، اطاعت گزاروں کو آخرت سے ہوشیار کر رہا ہے اور اتباع نہ کرنے والوں کو متنبہ کر رہا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے دین بغیر اسلام کے، غیر اسلام کو دین کے علاوہ کسی اور دین کو اسلام کی جگہ مانا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تسلیم کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پاکستان کی سرزمین واحد سرزمین ہے جو نظریاتی بنیاد پر حاصل کی گئی۔ پاکستان واحد خطہ ارضی ہے کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا نعرہ تھا، اور اسی نعرے پر پاکستان تشکیل پایا۔ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، مخلص قیادت نے، مخلص معاونین نے اس ملک کی تشکیل میں اپنا مغز، اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں، اور پھر ایک بہت بڑی تعداد نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ یہاں سنی اور شیعہ اور پھر اہل سنت کے مختلف مسالک، ان سب کا حصہ اور شیعوں کا برابر کا، اور بعض جہتوں سے، بعض پہلوؤں سے، بعض عنوانوں سے ایک غالب حصہ ملت تشیع کا اس کی تشکیل میں رہا۔ پاکستان محل وقوع کے اعتبار سے بھی بہترین جگہ پر واقع ہے، تمام تر اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے جس جگہ واقع ہے وہاں اس کا ہونا ایک نعمت عظمہ پروردگار ہے، اس لیے کہ عالمی تجارت اور عالمی سفر و سیاحت پاکستان ہی کو اپنا کوریڈور اور گزرگاہ قرار دیتے ہیں۔ یہاں سے گزر کر بہت بڑے بڑے ممالک میں تاجروں کا اور مختلف ممالک کے صنعت کاروں کا گزر ہوتا ہے۔ پاکستان کے پڑوس میں جو ممالک آباد ہیں وہ ہمیشہ سے پاکستان کے دوست رہے۔ سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ممالک پاکستان کو بحیثیت پاکستان، ہمارے ایک پڑوسی ملک کو چھوڑ کر، جو آج تک پاکستان کا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے، اور جہاں عالمی شیطانی طاقتیں پاکستان کو کمزور بنانے کے حربے اختیار کرتے ہیں، وہاں ان سب کے ایک طرف اور اس پڑوسی دشمن ملک کے حربے ایک طرف۔ ایسے میں
پاکستان ایک 70 سالہ 7 اشروں پر مشتمل اپنی سیاست پر نظر ثانی اور اپنی معیشت کو بہتر کرنے اور ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مصمم ہے، اور اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ کسی طرح چینج آف بلاک کی طرف جائے۔ لہذا وہ جو پرانے بلاک کے لوگ ہیں، جو پرانے دوست ہیں، اگرچہ پرانے دوست کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ دشمن ہو جائیں گے، نہیں، ایک ملک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے، جب وزیر اعظم پاکستان جناب محترم عمران خان سے ہماری ملاقات ہوئی تو شاید ہمارے بعض دوست سمجھ رہے تھے کہ میں شیعہ قوم کے مسائل ہی بیان کروں گا۔ میں نے پہلا نقطہ ان سے یہ کہا کہ پاکستان کو صحیح ٹریک پر اور قانون کی عملداری اور اداروں سے کرپشن اور پاکستانیت اور وطنیت کی محبت اور وطنیت کا غلبہ کسی طرح اپنے دور میں پیش کریں اور اس کو سامنے لے کر آئیں اور اس پر عمل کروا کے دکھوائیں۔ پاکستان بے حیثیت پاکستان اگر مضبوط ہو جاتا ہے اور آئین اور قانون کی عملداری ہو جاتی ہے تو پھر کسی شیعہ کا مسئلہ باقی نہیں رہے گا، کسی سنی کی الجھن باقی نہیں رہے گی۔ ہاں، جب پاکستان کے آئین اور قانون پر عمل نہیں ہوتا، جب پاکستان میں موجود دستورات پس پش ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر حقوق سلب کیے جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس ملک میں ہر مسلک اور ہر مکتب اور پھر غیر مذہبی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہر طبقہ فکر، کوئی ایسا طبقہ فکر پاکستان کا نہیں ہے کہ جو پاکستان کے اندر رائج طریقوں سے خوش ہو۔ لہذا پاکستان کو مضبوط بنایا جائے۔ اب یہ موجودہ حکومت اور موجودہ ریاست سپہ سالار پاکستان جناب قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کی ٹیم، اور اسی طرح ریاستی ادارے چینج آف بلاک کی طرف، سی پیک کا معاہدہ، سی پیک کے ساتھ اور ممالک بھی شامل ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک بھی شامل ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ چند مہینوں سے ایک عرب ملک کا سفیر روزانہ کی بنیاد پر دن میں کئی ملاقاتیں غیر سرکاری افسران سے، افراد سے، شخصیات سے، مختلف مذاہب اور مکاتب فکر کے علماء سے، مدارس سے اور حکومتی سیاستدانوں سے اور غیر حکومتی سیاستدانوں سے ان کی ملاقاتیں ہمارے لیے سوالیہ نشان ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس سفیر کے وابستہ عرب ملک نے پاکستان پر حملہ کیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید ان سے وابستہ لوگ تو کہیں کسی اپنی نمک خواری کا اظہار کریں، لیکن ملت جعفریہ پاکستان کے سپاہیوں کے برابر میں کھڑے ہو کر پاکستان کا دفاع کرے گی۔ پاکستان کی سرزمین متحمل نہیں ہے فرقہ واریت کی، اور کوئی جگہ بھی متحمل نہیں ہے۔ ہم نے اس فرقہ واریت کے فرید کو مارنے کے لیے، اس جن کو بوتل میں اتارنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، کوششیں کی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بے حیثیت تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے زیادہ نقصان ملت جعفریہ کا ہوا ہے۔ ہم نے ایسے ایسے حسین چہرے اپنے ہاتھوں سے، ایسے ایسے آسمان زمین میں دفن کیے ہیں، ایسے ایسے سونے کو ہم نے زمین میں دفنایا ہے کہ جس کو بنانے کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہم نے، انجینئر ہم نے، علماء، دانشور، افسران، زمینداران اور پاکستان کی خدمت کرنے والے افراد کو ہم نے اس ملک میں شہید ہوتا ہوا دیکھا، مگر ملت جعفریہ نے کبھی متحدہ مجلس عمل، کبھی اسلامی نظریاتی کونسل، کبھی ملی یکجہتی کونسل، اسی طرح صوبائی اور ضلعی سطح پر مختلف فورموں پر کبھی اپنے آپ کو غیر حاضر نہیں رکھا، بلکہ ہمارے درمیان آنے والے بعض غیر ذمہ داروں کو اگر کسی نے ایف آئی آر کی بات کی ہے تو ہم اس ملک میں پہلے سے بعض غیر ذمہ داروں سے شاکی رہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ ہم نے وحدت کی خاطر، امت کی انسجام کی خاطر ہم نے غیر ذمہ دار لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار برملا کیا،
کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس ملک میں توہین، تکفیر، تبرہ کا اظہار کون سے مسلک کا عالم ہے جس نے آج تک نہ کیا ہو؟ میں تو سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تکفیریت کا نعرہ، سب سے پہلے تبرہ بے معنی لغوی، تبرہ بے معنی ہمارے عزیزوں کے ذہن میں جو تبرہ ہے اس معنی میں انہی سے بات کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے تاریخ اسلام میں تکفیریت کی بات کس نے کی؟ سب سے پہلے لان تان سب و شتم کس نے کیا؟ اور بہت واضح بات ہے کہ آغاز کرنے والے کو نظر انداز کر کے بعد میں اصلاح کی کوشش کرنا، یا اس کو کسی چادر میں چھپا کر بعد میں اصلاح کی کوشش کرنا، یہ کسی طور نہ معقول ہے اور نہ ہی عملی جامہ اسے پہنانا ممکن ہے۔ اس ملک میں صرف ایک مکتب اور ایک مسلک کے لوگوں کے کلپس نہیں ہیں، بلکہ دیوبندی برادران نے جو حضرت ابو طالب کی شان میں، بعض دیوبندی برادران نے، بعض بریلوی برادران نے، بعض شیعہ برادران نے، کون سا مکتب ہے جس نے اس ملک کے اندر شخصیات کے بارے میں تبصرہ نہ کیا ہو؟